رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، جمعے کی اس گفتگو میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی الہی نظام پہ عمل کرنا، یقین رکھنا، ایمان لے آنا. ظاہر سی بات ہے کہ عمل کے لیے یقین اور ایمان کا ہونا ضروری ہے. بغیر یقین اور ایمان کے عمل ممکن نہیں ہے. ایام اعضاء، ماہ محرم الحرام، سفر المظفر اور پھر تقریباً 1 ہفتہ 8 دن ماہ ربیع الاول، یہ 2 مہینے 8 دن ایام اعضاء میں سرکار سید الشہداء کے قربانی کی یاد اور آپ کی قربانی کا ذکر ہم کو قدم بقدم تقوی الہی نظام سے نزدیک کرتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے یقین میں استحکام دیتا ہے، مضبوطی دیتا ہے. لہٰذا ان مجالس کے سننے کے نتیجے میں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عملی اعتبار سے اللہ کے تقوی کو اپنے اندر زیادہ اس میں اضافہ دیکھیں گے، اور امید یہ ہے کہ ہر مجلس ہم کو قدم بقدم تقوی الہی کے راستے پہ آگے بڑھائے گی انشاءاللہ. کیونکہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے جو بھی ناصر، مددگار، یاور، مونس، انصار تھے، اصحاب تھے، آپ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی ذات آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو عملی اعتبار سے نعوذ باللہ ذرا سا بھی نامناسب ہو، کسی کے عمل میں کوئی پرابلم ہو. سب متقی، پرہیزگار، دیندار، ایمان اور عقیدے کے استحکام کے ساتھ سرکار سید الشہداء کی نصرت کے لیے آئے تھے، اور یہی ان کے عمل میں جو استحکام تھا، جو مضبوطی تھی، وہی اس بات کے لیے باعث بنی ہے کہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو گئے. لہذا شہداء کربلا کا ذکر، اصحاب و انصار کا ذکر، یہ ہم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. پھر یہی عمل جب کمال پہ پہنچتا ہے تو پھر اس وقت انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے. یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جب انسان درجہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے. کربلا والے یوں ہی درجہ شہادت پہ نہیں فائز ہوئے تھے. ان کے ہاں اپنے ایمان میں، عمل میں، اپنے عقیدے میں وہ استحکام تھا کہ کوئی بھی چیز ان کو ذرا سا ٹس سے مس نہیں کر پائی، بلکہ وہ اپنے اس راستے پہ، ولایت کے راستے پہ، سرکار سید الشہداء کی لیڈرشپ میں، اس اسلام کے راستے پہ ایسا آگے بڑھتے چلے گئے کہ راستے میں رکاوٹیں آئیں، لیکن کوئی رکاوٹ بھی ان کو نہیں روک پائی، کوئی رکاوٹ ان کے لیے مؤثر نہیں ہو پائی. ہم لوگ جب دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی رکاوٹ کو دیکھ کے ہم واویلا کرنے لگتے ہیں، کیسے دین پہ عمل کر سکتے ہیں، فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، ایسے مسائل ہیں، ویسے مسائل ہیں. لیکن جب وہ دین کے راستے پہ چل رہے تھے تو راستہ بھی بند تھا، لیکن وہ ان کو روک نہیں پایا. بھوک ان کو روک نہیں پائی، پیاس ان کو روک نہیں پائی، تیر و تلوار ان کو روک نہیں پائے.
गर्मी की शिद्दत उनको रोक नहीं पाई, वतन का तर्क करना उनको रोक नहीं पाया, हत्ता हज का छोड़ देना उनको रोक नहीं पाया, हत्ता रास्ते में लश्कर का खुल के लश्कर का मिल जाना उनको रोक नहीं पाया। बहुत से लोग मुमकिन था कि इन हालात को देख के लौट जाते, फिर लश्कर पे लश्कर आ रहे थे, करबला में नहीं रोक पाया, तीरों का जख्म उनको नहीं रोक पाया, तलवारों का जख्म उनको नहीं रोक पाया। इस तरह के हालात पेश आते रहे, लेकिन वो अपने इस इस्लाम के रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। ये इंसान का वो अमल है कि जो फिर अल्लाह की निगाह में महबूब होता है और जो इंसान को फलाह बहबूद और कामयाबी तक पहुंचा देता है। और आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों के ज़िक्र के साथ हम अपने अंदर वो अमली क्वालिटी, अमली कैफियत पैदा करें कि हम भी शुहदाए करबला के नक्श कदम पे चल के अपनी ज़िंदगी को कामयाब व कामरान बनाएं। आइए इसके बाद अमीर बयान मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कौल की जिस पे या वो कलमा की जिस पे मुसलसल गुफ्तगू चल रही थी। जब किसी शख्स ने आपसे वाज़ व नसीहत के लिए कहा तो आपने 30 अखलाक़ी पॉइंट बयान किए, उनमें से 8 पॉइंट पे गुफ्तगू हो चुकी है। आज ये 9वां पॉइंट है जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। और ये गुफ्तगू वो मुकदमे वाला जुमला याद रहे कि इमाम ने कहा देखो खबरदार ऐसे मत हो जाना, फिर कैसे ना होना करके वो एक एक चीज़ बयान की है। वो 8 चीज़ें गुजर चुकी हैं, आज उसी की 9वीं चीज़ है जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। इमाम फरमाते हैं इन सक़मा वल्ला नादिमा व इन सह अमना लाहिया, खबरदार ऐसे ना हो जाना। कैसे? वो लोग कि जब वो बीमार होते हैं तो अपने अमल पे, अपने किरदार पे, इन सारी चीज़ों पे शर्मिंदा और पशेमान होते हैं। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि अगर कोई दूसरी मुश्किल भी आती है, अलबत्ता यहाँ बीमारी है लेकिन उससे किनाया है, वो इंशाल्लाह भी हम वजाहत पेश करेंगे। और फिर जब सेहतमंद हो जाते हैं, वो मुश्किल टल जाती है, तंदुरुस्त हो जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, तो फिर वही लहव लाभ में, वही वक्त गुजारी में, वही दुनिया से लज्जत और दुनिया को अपना मकसद बना, इन सारी चीज़ों में फिर वो डूब जाते हैं, इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। बीमारी दरवाक़े इम्तिहान है एक कि जो इंसान के ऊपर आता है, और बाज़ औक़ात जब इंसान के लिए बीमारी सामने आती है तो उसको मौत का चेहरा दिखने लगता है, इंसान तकलीफ़ में होता है। बीमारी के साथ साथ हमें भी एहसास करें कि जब इंसान किसी भी मुश्किल में होता है, उमूमन देखें कि कब अल्लाह हमको ज़्यादा याद आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब उनके हालात अच्छे होते हैं तो उनको अल्लाह नहीं याद आता, लेकिन जब उनके हालात ख़राब होते हैं, खाने में मुश्किल होती है, रहन सहन में मुश्किल होती है, मेल मिलाप में मुश्किल होती है, उठने बैठने में मुश्किल होती है, मादियात और माल दुनिया को लेकर मुश्किल होती है, तो उनको अल्लाह याद आता है। बीमार पड़ते हैं, सेहत को लेकर मुश्किल होती है, मौत निगाहों के सामने होती है और मुश्किल होती है, इलाज की दुश्वारियों में मुश्किल होती है, इलाज की दुश्वारियाँ होती हैं और उस एतबार से उनको मुश्किल महसूस होती है, तो उनको अल्लाह याद आता है। फिर उस वक्त वो अल्लाह से लौ लगाते हैं और फिर उसके बाद फ़लाँ दुआ पढ़ लो, ये कुरान मसलन पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ए मेरे अल्लाह बस तू ही सब कुछ। तो जब ये मुश्किलात का शिकार होते हैं तो इनको अल्लाह याद आता है। फिर उसके बाद ये जब अल्लाह याद आता है तो उस वक्त फिर क्या महसूस होता है? फिर इनको याद आता है कि इन्होंने क्या गुनाह किया था, फिर इनको याद आता है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की थी, फिर इनको याद आता है कि इनकी ज़िंदगी में क्या खामियाँ थी, फिर इनको याद आता है कि इनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल थे, क्या मुश्किलात थे। फिर ये उसका तौबा करना चाहते हैं, फिर ये उसका जुबरान करना चाहते हैं, और जब ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तो फिर ये कदम ब कदम अल्लाह से नज़दीक होते हैं। ये रास्ता फिर इनके ईमान में इजाफ़े का रास्ता होता है, तक़वे में इजाफ़े का रास्ता होता है। ये वो रास्ता होता है कि जहाँ पे ये अल्लाह से नज़दीकतर होते जाते हैं। जब अल्लाह से नज़दीक होते हैं, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, दुआ मांगते हैं, और ये चीज़ें या दूसरी चीज़ें असबाब बिलखरे शिफा तो अल्लाह के हाथ में। इंसान जब दवा से भी ठीक होता है तो उस दवा में जो तासीर है वो तासीर अल्लाह की दी हुई है, दवा के अल्लाह शिफा देता है।
دوا میں خود بے ذات ہی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، علاج میں بے ذات ہی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، وہ شفا کی تاثیر اللہ کی دی ہوئی ہے، تو بالآخر اللہ شفا دیتا ہے۔ تو جب اللہ ان کو شفا عطا کرتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر ابھی کیا تھا کہ وہ گزرے ہوئے گناہوں کو سوچ رہے تھے، ابھی کیا تھا کہ وہ اپنی خرابیوں کو سوچ رہے تھے، لیکن جب شفا حاصل ہوتی ہے، جب یہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب یہ بہتر ہو جاتے ہیں، جب یہ مشکلات سے نکل آتے ہیں، مشکلات ان کی حل ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک مرتبہ دنیا میں اور دنیا کی لذتوں میں لہو و لعب میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر یہ غافل ہو جاتے ہیں، جسے کہا جائے کہ پھر غفلت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں، اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، لہو و لعب میں، مادیات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی جلدی اللہ کو بھول جانا، یہ اتنی جلدی اللہ کو فراموش کر دینا، یہ ایک طرح کا تناقض، اس سے پہلے بھی 2 مورد پہ گفتگو ہوئی ہے۔ تناقض یعنی 2 ایسی چیزیں کہ جو ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوں اور وہ انسان ایک جگہ پہ لے کے آئے۔ ابھی تک اتنا اللہ یاد تھا، اللہ اللہ ہو رہا تھا، دعائیں سب کچھ، اور اب جب شفا مل گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تو پھر وہی اللہ کو فراموش کر دیا، لہو و لعب، مادیات، اسی میں ساری چیزیں۔ یہ جو حالات ہیں، یہ 2 علت، یا یوں کہا جائے کہ 2 وجہوں سے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ایمان اس کا کمزور ہوتا ہے، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ یہ حالات پیش آتے ہیں۔ دوسرے، انسان کی جو فکر کی سطح ہے وہ بہت لو ہوتی ہے، نیچی ہوتی ہے، پائن ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ انسان کا ایمان کے کمزوری کی بنیاد پہ، فکر کے کم ہونے کی بنیاد پہ انسان اتنی جلدی اللہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کو فراموش کرتے، خاص کر کے ایسے حالات میں جب کہ اس کے سامنے اتنی ساری نعمتیں ہوں، یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہوں۔ انسان کو تو ایک ایک لمحے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر آنے والی سانس اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہر نکلنے والی سانس اللہ کی وجہ سے، ایک ایک لمحے کا ہمارا وجود نہ جانے کتنے اللہ کے احسانات کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ انسان بھول جاتا ہے، اور در واقع اسی کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کی غفلت ہے۔ جب انسان مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے تو غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، اور پھر جب حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو پھر انسان ایک مرتبہ پھر خواب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ افسوس کہ یہ بیداری انسانوں کے اندر بہت زیادہ وقت تک نہیں رہتی ہے اور بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو انسان کے اندر غفلت کا خواب ہے اور غفلت کے حالات ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے فکر کی سطح کو بلند کرے، تاکہ وہ کسی لمحے اپنے اللہ کو فراموش نہ کر سکے۔ چاہے وہ مشکل کا موقع ہو تب بھی اس کو اللہ یاد آنا چاہیے، اور چاہے وہ آسائش کا اور آرام کا موقع ہو تب بھی اس کو اللہ یاد آنا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد موجودہ مناسبات میں سب سے پہلے خود ایام عزا کی، جس میں ہم لوگ شامل ہو چکے ہیں، جیسے بھی ممکن ہو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ عزاداری اور اس کی اصل ہویت، اصل شکل کو باقی رکھیں۔ موجودہ حالات میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزوں پہ جو گائیڈ لائنز ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کے لیے ہم کو بہرحال جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے ہم ان کو فالو کریں، ان پہ عمل کریں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اصل عزاداری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ چاہے گھر کے اندر ہی مجلس کیوں نہ ہو، مجلس برپا کی جائے۔ اور جو مجلسیں الحمدللہ بہت ساری مجلسیں ہو رہی ہیں جن میں سے اچھے خاصے اہل علم ہیں کہ جو مفید بیانات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم ان سے استفادہ کریں تاکہ اپنے اندر ایمان اور تقوی میں اضافہ کر سکیں۔ عزاداری میں جو بہت بنیادی چیز ہے وہ عزاداری سرکار سید الشہداء کے مقصد کو ہمیں یاد دلائے۔
ہم سرکار سید الشہداء کے مقصد کو اپنا سکیں، مقصد کو پہچان سکیں، کیونکہ ہماری عزاداری کا مقصد وہی ہے جو سرکار سید الشہداء کی قربانی کا مقصد ہے۔ سرکار سید الشہداء کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں، اور یہی بس صرف اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اصلاح، اور پھر اس کے بعد کیا؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ ہم یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے کریں گے۔ اس کے لیے اپنے نانا کی سیرت پہ چلیں گے، اس کے لیے اپنے بابا کی سیرت پہ چلیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، مولا کائنات کی سیرت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اصلاح معاشرہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء کے اہداف و مقاصد میں ہیں۔ جب سرکار سید الشہداء کی قربانی کا مقصد یہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری عزاداری کا مقصد بھی یہی۔ اب اس مقصد سے ہٹ کے ہماری عزاداری ممکن نہیں ہے، ہماری عزاداری بھی اسی مقصد کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ سرکار سید الشہداء کا مقصد ہماری عزاداری میں اس طریقے سے شامل ہو جائے، اس طریقے سے گھل مل جائے کہ خود عزاداری بتائے کہ یہ کس کی یاد ہے، خود عزاداری بتائے کہ یہ کس کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ یعنی عزاداری اس چیز کا باعث بنے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں اصلاح، عزاداری اس چیز کا باعث بنے کہ امر بالمعروف سے خالی نہ ہو، بلکہ انسان کو امر بالمعروف کے راستے پہ آگے بڑھائے، نہی عن المنکر کے راستے پہ آگے بڑھائے۔ ہماری عزاداری کو امر بالمعروف سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہماری عزاداری کو نہی عن المنکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عزاداری میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نارمل ذکر نہیں، بلکہ ان کی سیرت اس طریقے سے بیان ہو کہ لوگوں کے لیے، ان کی عملی زندگی کے لیے نمونہ بنے، اسوہ بنے، نمونہ عمل بنے۔ مولا کائنات کی سیرت اس طریقے سے پیش کی جائے کہ لوگ مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں، جس کے نتیجے میں اس 2.25 مہینے کی عزاداری کی بنیاد پہ ہماری قوم میں تبدیلی پیدا ہو جائے، انقلاب پیدا ہو جائے، ہماری قوم تبدیل ہو جائے، اس کے اندر وہ فرق پیدا ہو جائے کہ لوگ پہچان سکیں کہ یہ امام حسین کا چاہنے والا ہے، امام حسین کی عزاداری منانے والا ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے، کیونکہ کربلا جو تحریک ہے، تو کربلا جو جنگ ہے، یہ اسلام کے کسی 1-2 پارٹ کے لیے جنگ نہیں ہے، ایک مکمل اسلام کے پیکج کے بقا کے لیے جنگ ہے، ایک نظام اسلام کی بقا کے لیے جنگ ہے۔ لہذا اس جنگ کے لیے جب ہم اس کی یاد منائیں گے تو نتیجے میں معاشرے کی ہر برائی کی اصلاح ضروری ہے، اور اسی لیے رہبر معظم کا وہ ارشاد اور آپ کی وہ بات جو بہت بنیادی چیز ہے عزاداری کے لیے، کہ ہماری مجلسوں کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار سید الشہداء نے اس جنگ کربلا میں، اس تحریک کربلا میں جو وقت کے ظالم تھے ان کو پہچانا اور پہچانوایا، جو وقت کے وہ افراد تھے کہ جو باطل کو معاشرے میں رائج کرنا چاہتے تھے ان کو پہچانا، ان کے خلاف قیام کیا۔ عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گزرے ہوئے دشمنوں کو یاد کر کے لعن و نفرین کر لینا ہی عزاداری ہے، نہیں، عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے یزید کو پہچانا جائے، عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے پسر سعد کو پہچانا جائے، عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ابن زیاد کو پہچانا جائے، عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے شمر کو پہچانا جائے، وقت کے خولی کو پہچانا جائے۔ یہی بابصیرت عزاداری۔ آج وہ لوگ کی جو عزاداری کے دشمن ہیں وہ کبھی آپ سے نہیں کہیں گے کہ امام حسین کی یاد منانا چھوڑ دیجئے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ امام حسین کی یاد کو ہم آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم یزید کو تو پہچانیں، یزیدیت کو نہ پہچانیں، اس لیے کہ یزید کو پہچاننے والا جب یزید کے خلاف گفتگو کرے گا، البتہ ظاہر سی بات ہے بغیر یزیدیت کو پہچانے ہوئے انسان یزید کو پہچان نہیں سکتا۔ صرف یزید سے متعلق 2-4 باتیں کہ وہ یزید ایسا تھا، یعنی ایک مخصوص شخص یا ذات کی بات ہو، تو جب انسان یزید پہ بات کرے گا تو آج والے سب اپنے کو محفوظ محسوس کریں گے،
لیکن اگر کسی انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر یزیدیت کی شناخت پیدا ہو جائے، یزیدیت کو پہچاننے لگے، اب جب وہ کردار کی بنیاد پہ، صفات کی بنیاد پہ، حالات کی بنیاد پہ یزیدیت کو پہچانے گا تو اس کو وقت کا یزید بھی نظر آنے لگے گا۔ اور پھر حسینیت کے تقاضا یہ ہے کہ وہ یزیدیت کے خلاف آواز اٹھائے، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ یزیدیت کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ جب یزیدیت کے خلاف آواز اٹھائے گا تو وقت کی جتنی باطل طاقتیں ان سب کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ سرکار سید الشہداء کا قول کیا ہم فراموش کر گئے کہ جب آپ نے شکوہ کیا اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو مومن کو موت کی رغبت ہونی چاہیے، اللہ سے ملاقات کی رغبت مومن کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آج ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ حق پہ عمل نہ ہوتا ہو، باطل سے نہ روکا جاتا ہو، تو امام حسین کے قول کے مطابق ہمارے اندر موت کی رغبت ہو۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، ان حالات میں ہم موت کو سعادت کی موت سمجھتے ہیں۔ والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کی زندگی سمجھتے ہیں۔ آج اگر ہم یہ پہچان لیں کہ یہ جو حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، جو باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے ان کے پیچھے کون لوگ ہیں کہ جو فعال ہیں، جو ایکٹیو ہیں، جو ان حالات کو بنا، جب ان سے ہم لڑیں گے تو پھر ایک کربلا کا منظر سامنے آئے گا۔ اور در واقع یہی ہمارے وقت کے امام کی نصرت ہوگی، کیونکہ نظام کی نصرت بھی در واقع ایک طرح سے امام کی نصرت ہے۔ تو جن حالات میں سرکار سید الشہداء نے یہ قیام کیا ہے، یہ تحریک پیش کی ہے، یہ انقلاب برپا کیا ہے، جب بھی ایسے حالات ہوں، اور ہیں حالات، اور سوچنے کی چیز ہے کہ رسول کی وفات و شہادت کے 50 سال کے بعد، جبکہ امام ابھی پردہ غیب میں بھی نہیں ہے، اس وقت اسلام کو اتنا بڑا خطرہ سامنے آ گیا کہ اسلام میں بہت سی چیزیں فاسد ہو گئیں، اور رسول کے نواسے کو اس کے اصلاح کے لیے قیام کرنا پڑا، اتنی بڑی بڑی قربانی دینی پڑی۔ تو آج 1400 سال کے بعد جبکہ ہمارا امام پردہ غیب میں، ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اسلام میں کوئی چیز فاسد نہ ہوگی؟ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کے حالات بہت خراب نہ ہوئے ہوں؟ آج بھی حالات خراب ہیں، آج بھی مشکلات ہے، آج بھی اسلام کو نصرت کی ضرورت ہے، آج بھی نظام کو نصرت کی ضرورت ہے۔ اور سرکار سید الشہداء کے ان اقوال، ان باتیں، ان افکار کے نتیجے میں جو آپ نے سامنے پیش کی، اور خاص کر کے جو ہم نے پیش کیا، اس کے علاوہ بہت سارے اقوال جو انہی چیزوں کی طرف ہم کو متوجہ کرتے ہیں، جب ہم ان حالات کو محسوس کریں گے تو اپنی ذمہ داری ہم کو نظر آنے لگے گی، اور وہی ہماری ذمہ داری ہم کو صحیح نصرت کے مقام تک پہنچائے گی کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر بن جائیں گے۔ اسی لیے علماء نے انہی سارے اقوال کی روشنی میں کہا ہے کلو یوم عاشوراء کلو ارض کربلا، ہر دن اسلام پہ حملہ ہونے والا ہے۔ اس حملے کے دفاع کے لیے جب کوئی حسینی سامنے آئے گا تو وہ دن عاشوراء کا دن ہوگا، اور ہر جگہ اسلام پہ حملہ ہونے والا ہے، اور جب کوئی اس جگہ پہ اس کے دفاع کے لیے آئے گا تو وہ جگہ کربلا ہوگی۔ نہ عاشوراء ایک دن کا نام ہے بلکہ ایک تحریک کا عنوان ہے، اور نہ کربلا ایک جگہ کا نام ہے بلکہ ایک تحریک کا نام بن گیا۔ اور یہ تحریک کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، آنے والے وقت میں زندہ رہے گی۔ اصل عزاداری کے دشمن وہ ہیں کہ جو اس تحریک کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اصل عزاداری کے دشمن وہ ہیں کہ جو ہم کو یزیدیت سے دور کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم یزیدیت مانے کہ ہم یزیدیت کو پہچاننے نہ پائیں، ورنہ یزیدیت سے بعنوان کردار دور ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا اصل ترین فریضہ ہے۔ اصل عزاداری کے دشمن وہ ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ ہم حسینیت کے کردار کو پہچانیں۔ امام حسین علیہ السلام کو ماننا بہت ضروری ہے، لیکن یہ نسبتاً بہت عام چیز ہے۔ آج ہمارے ہندو برادران بھی امام حسین کو مانتے ہیں، برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن جو چیز ہم کو امام حسین سے نزدیک کرتی ہے وہ امام حسین کو ماننے کے ساتھ ساتھ امام حسین کی ماننا ضروری ہے۔ امام حسین کو ماننے والے کوفی بھی تھے، لیکن امام حسین کی ماننے والے صرف کربلائی تھے۔
امام حسین کو ماننے والوں نے خط لکھا تھا، امام حسین کی ماننے والوں کو امام حسین نے خط لکھا تھا۔ یہ فرق ہے، یہ کو اور کی میں بہت بڑا فاصلہ ہے کہ جس فاصلے کو طے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا وقت کے یزید کو پہچانیں۔ آج فلسطین کے حالات کو دیکھیں، ہم پہچانیں وہاں کون یزید۔ یمن کے حالات کو دیکھیں، وہاں کے یزید کو پہچانیں۔ کشمیر کے حالات کو دیکھیں، وہاں کے یزید کو پہچانیں۔ ان یزید کو پہچاننا اور ان یزیدیوں کے خلاف آواز اٹھانا، یہ در واقع حسینی کردار جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور در واقع جو سرکار سید الشہداء چاہتے ہیں کہ اس قوم میں اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، اور سرکار سید الشہداء نے جگہ جگہ پہ لوگوں کو ذلت سے نکالنے کی بات کی ہے، عزت کی بات کی ہے، جس کی طرف قرآن مجید نے بھی بہت تاکید کی ہے۔ ان الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، ہرگز ہرگز ہم ذلت سے نزدیک نہیں ہوں گے۔ در واقع کربلا کی تحریک ہم کو ذلت سے دور کرتی ہے۔ یا وہ جو قول ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الی الحق لا یعمل بہ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهِی عَنْهُ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، ان حالات میں مومن کو موت کی رغبت ہونی چاہیے۔ انی لا ارى الموت الا سعادہ، اگر ان حالات میں مر گئے تو سعادت کی موت ہے۔ والحیات مع الظالمین الا برحمہ، لیکن اگر ظالموں کے ساتھ خاموشی سے زندہ رہ گئے تو یہ ذلت کی زندگی ہے۔ آج ہم پہچانیں کہ ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں یا ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ولو یہ کہ ہم کو موت کیوں نہ آ جائے، تو یہ ہماری عزت کی زندگی۔ اور اگر ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم سے کیا مطلب، تو یہ ذلت کی زندگی ہے۔ یہ کربلا کے معیار ہے، کربلا کی تحریک ہے، جس کے اندر یہ شجاعت تھی، یہ ہمت تھی، وہی کربلا میں سرکار سید الشہداء کی نصرت کے لیے پہنچ پائے ہیں۔ اور آج جن کے اندر یہ صفات ہوں گے، وہی وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت کے لیے پہنچ پائیں گے۔ کوفے کا نظام، کوفے کا مزاج، کوفے کے افراد وہ ہیں کہ جن کے پاس ذلت کی زندگی تھی۔ کربلا کا مزاج، کربلا کے افراد وہ تھے کہ جن کے پاس عزت کی موت، جب تک زندہ رہے عزت کے ساتھ زندہ رہے، اور جب اس دنیا سے گئے تو سعادت کی موت، شہادت کی موت، عزت کی موت کے ساتھ گئے اس دنیا سے۔ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں جہاں پوری دنیا میں اسلام کے نظام، اسلام کے ماننے والوں، مسلمانوں کے اوپر جو کھلم کھلا ظلم ہو رہا ہے، اور نہ یہ کسی مسلمانوں پہ دشمن اپنے باطل مقاصد کے لیے کبھی نظام سے کھلواڑ کرتا ہے، کبھی نظام میں تبدیلی پر کچھ بھی کرتا ہے، ایسی صورت میں اگر خاموش ہم بیٹھ جائیں تو یہ ہماری ذلت کی زندگی ہے، اور اگر آواز اٹھا دیں تو پھر جب تک زندہ رہیں گے یہ عزت کی زندگی ہوگی، جب مر جائیں گے تو موت بھی عزت کی موت ہوگی۔ آج اس مفہوم ذلت کو، دنیا کے سامنے جو مفہوم عزت و ذلت ہے، وہ ایک الگ مفہوم ہے کہ جو صحیح نہیں ہے۔ ہم کربلا سے مفہوم عزت کو پہچانیں اور کربلا سے مفہوم ذلت کو پہچانیں۔ خود اس سے زیادہ اس مسئلے پہ ہم نہیں چاہتے ہیں وقت لیں، چونکہ بھی بہت سارے مناسبات ہیں کہ جن پہ گفتگو کرنی ہے۔ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں بہت اہم تاریخ ہے، تاسوعہ 9 محرم، شب عاشورہ کے اعمال ہیں۔ عاشورہ کے اپنے آداب ہیں۔ انسان کو پریشان نظر ہونا چاہیے، بال پریشان ہو، گریبان چاک ہو، آستین چڑھی ہوئی ہو۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو عاشورے کے آداب میں سے ہیں۔ فاقہ مستحب ہے عاشورے کے دن، عصر کے بعد پھر انسان فاقہ شکنی کرے، یہ عاشورے کے آداب ہیں۔ عزاداری بہت اہم ہے، ہم کو سرکار سید الشہداء کی عزاداری منانی چاہیے، امام حسین علیہ السلام کا غم منانا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی شہادت کا ذکر کرنا چاہیے، لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ عاشورے سے متعلق بہت سارے آداب ہیں کہ جن کو ہم
معلوم کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ حالات میں ایک چیز ہے کہ جو سامنے آئی ہے اور بہت اہم چیز ہے، وہ یہ کہ فیس بک کو لے کے بعض مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہنسا یا مسجدیں جلانے کے لیے جو اکسانے والے بی جے پی کے نیتا اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ ابھی بھی وہ ایکٹیو ہیں، ایسا لگتا ہے، لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ فیس بک نے ان کا سپورٹ کیا اور فیس بک نے ان کے پوسٹ کو یا جو ان کی باتیں ہیں ان کو جو ہے، چونکہ فیس بک کا ایک اپنا دعویٰ ہے، فیس بک کا یہ کہنا ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے کوئی ہنسا پیدا ہو سکتی ہے، جس سے کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے، ہم ایسے پوسٹ کو، ایسی چیزوں پہ ہم پابندی لگاتے ہیں۔ وہ جو نیوز میں باتیں ہیں وہ ہم پڑھ کے آپ کو سنا دیں کہ فیس بک نے اس طرح کے آروپوں کے بیچ میں صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے منچ پہ نفرت یا دویش یعنی نفرت کی معنی میں پھیلانے والے ایسے بھاشنوں اور سامگری پہ انکش لگایا جاتا ہے جن سے ہنسا پھیلنے کی آشنکا رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمپنی نے کہا ہے کہ اس کی یہ نیتیاں ویشوک استر پہ لاگو کی جاتی ہیں اور ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس راجنیتک دل سے سمبندھت معاملہ ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ فیس بک کا یہ دعویٰ کھوکھلا اور جھوٹا ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہونے والے بہت سے ہنگاموں میں یہ مانا جا رہا ہے کہ فیس بک نے بی جے پی یا اس طرح کے افراد کا سپورٹ کیا، ان کی پوسٹ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی میں دہلی اسمبلی کی ایک کمیٹی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا میں فیس بک کے خلاف بھارت میں، انڈیا میں جان بوجھ کے یعنی ارادے کے طور پہ عمدن ہیٹ فل کنٹینٹ کو لے کر کارروائی نہیں کرنے کے جو الزامات ہیں اس کے عنوان سے آفیسرز کو طلب کیا جائے گا۔ اور یہ تجربہ ہے، آپ دیکھیں کہ کچھ پوسٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور کچھ پوسٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ خاص کر کے آپ دیکھیں کہ جس وقت شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کا موقع تھا، خوب اگر ایک انسان فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالتا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی شہید ہو گئے، تو کیا اس میں ہنسا پھیل رہی ہے؟ کیا اس میں پرابلم؟ لیکن فیس بک شہید قاسم سلیمانی کے پوسٹ کو لے کے اتنا حساس ہو گیا تھا کہ جو بھی اس پوسٹ کو ڈالتا تھا اس کو فیس بک اختاریہ بھیج دیتا تھا، اس کو فیس بک متوجہ کر دیتا تھا کہ آپ جو میٹر ڈال رہے ہیں یہ غلط ہے۔ کتنے پیج فیس بک نے اس بنیاد پہ کلوز کیے ہیں، اڑا دیے۔ ناانصافی ہے فیس بک کی، جو کہ نہ یہ کہ صرف ناانصافی ہے بلکہ ایک تعصب ہے، اور ایک مخصوص فیس بک کی پولیٹکس سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ دنیا کو معلوم ہے شہید قاسم سلیمانی وہ ہیں کہ جنہوں نے داعش یا ISIS کو ختم کیا۔ کئی شہید قاسم سلیمانی سے اتنی حساسیت ہونا فیس بک کے لیے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس بک کو ISIS سے یا داعش سے کتنی محبت تھی کہ ان کے قاتل کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو بہرحال فیس بک کی اپنی ایک پولیٹکس ہے کہ جو بہت مناسب نہیں دکھتی ہے، باطل پولیٹکس ہے، غلط پولیٹکس ہے کہ جس کی بنیاد پہ فیس بک دنیا میں نہ یہ کہ امن و امان بلکہ دنیا میں باطل اور غلط چیزوں کو رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے خلاف ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور حتی الامکان جو ممکن ہو وہ ایکشن لینا چاہیے۔ موجودہ جو حالات یمن میں ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس سے ہم بے خبر نہ رہیں۔ ان حالات کی مذمت ہی اگر ہم کریں تو شاید وہ ظالمین کی جو یمن کے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے لیے کسی حد تک یہ مؤثر۔ بحرین کی حکومت نے ایک بار پھر اس سے پہلے بھی محرم کو لے کے بہت ساری پابندیاں لگائی تھیں، کالے پرچم کو لے کے بہت سارے ہنگامے مچائے تھے، اتارے گئے تھے، اور اس سال وہی ساری باتیں پھر دہرائی جا رہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس سال کورونا وائرس کے بہانے کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، کووڈ-19 کو، لیکن چونکہ وہ اس کے پہلے ایسی حرکتیں کر چکے ہیں لہٰذا دنیا کو معلوم ہے کہ صرف بہانے بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ عزاداری کو
روکنا یا کمی کرنا یہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم عزاداری پہ ذرا سا بھی کوئی کھروچ لگا سکو۔ عزاداری وہ اس تحریک کی یاد ہے، اس واقعے کی یاد ہے، اس چیز اور ان شخصیات کی یاد ہے کہ جن کو مٹانے کا ارمان رکھنے والے اس دنیا سے مٹ گئے، برباد ہو گئے، لیکن اس نظام، اس عزاداری، اس انقلاب، اس تحریک کے خلاف 1% بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے، اور تمہارے جیسوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اوقات ہی نہیں۔ بحرین میں جو بھی عزاداری کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نائجیریا میں متعدد بار عزاداروں پہ حملہ ہوا ہے، بعض جوانوں کو شہید بھی کیا گیا ہے۔ اس مسئلے میں بھی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، نائجیریا کی گورنمنٹ خاص کر کے۔ یہاں پہ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ لوگ جو عزاداری کے خلاف اتنی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ بحرین کی حکومت ہو، چاہے وہ نائجیریا کی حکومت ہو، ان کی امام حسین علیہ السلام سے کیا دشمنی ہے؟ بحرین کی حکومت کی امام حسین سے کیا دشمنی ہے؟ نائجیریا کی حکومت کی امام حسین علیہ السلام سے کیا دشمنی ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ دو باتیں، پہلی چیز یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا، جو ابھی ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، کا نظام، امام حسین علیہ السلام کا مزاج، امام حسین علیہ السلام کی فکر، امام حسین علیہ السلام کی تحریک، یہ وہ ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی باطل کو زندہ نہیں رہنے دے گی۔ آپ سوچئے کہ ان ملکوں کی مخالفت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جس کربلا کا ذکر دشمن کے لیے اتنا نقصان دہ ہو، وہ خود کربلا دشمن کے لیے کتنی نقصان دہ ہوگی۔ صحیح معنوں میں اس کربلا کو زندہ کر کے تو دیکھیے دشمن کتنا ڈرتا ہے اور دشمن کتنا پریشان نظر آتا ہے۔ اور آپ کو نہیں یقین آ رہا ہو تو بحرین کی حکومت کے پیشانی پہ بہتا ہوا پسینہ دیکھ لیجیے، نائجیریا کی حکومت کا اڑا ہوا چہرہ دیکھ لیجیے۔ اور نائجیریا کا معاملہ یہ ہے کہ نائجیریا کی حکومت یہ بات ثابت ہے کہ اسرائیل کے اشاروں پہ یہ سارے کام کرتی ہے۔ پہلا حملہ جو شیخ زکزکی کی تحریک اور ان کی کمیٹی پہ ہوا ہے وہ قدس کے موقع پہ ہوا ہے۔ قدس سے نائجیریا کی حکومت سے کیا تعلق؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا معاملہ اسرائیل کا ہے، کہ جس میں نائجیریا کی حکومت وسیلہ واسطہ بنی ہوئی ہے اور شریک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ بے گناہ ہے اور معصوم، نہیں، وہ بھی شریک ہے، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ یہ در واقع پھر وہی مسئلہ کہ اسرائیل کا امام حسین علیہ السلام سے کیا اختلاف؟ امام حسین 1400 سال پہلے کی ایک شخصیت تھے، اسرائیل کا کیا اس سے جھگڑا؟ معاملہ وہی حق و باطل کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ باطل کو برداشت مت کرو۔ آج دنیا میں بڑے بڑے انقلاب برپا ہو گئے امام حسین کے اس قول کی بنیاد پہ، لہٰذا دنیا کی جتنی باطل طاقتیں ہیں سب عزاداری سے گھبراتی ہیں کہ اگر عزاداری صحیح معنوں میں وجود میں آ جائے گی تو ہمارا یعنی باطل کا وجود ختم ہو جائے گا، باطل اس دنیا پہ نظر نہیں آئے گا۔ اسرائیل کو لے کے ایک مسئلہ اور سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ اسرائیل اور یو اے ای کے بیچ میں سمجھوتا ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ یو اے ای کی بھی اپنے حالات ہیں اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا اس کی پولیٹکس ہے، کیا اس کے اہداف و مقاصد ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ابھی موقع نہیں کہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، لیکن پھر بھی یہ امید نہیں تھی کہ یو اے ای اتنی جلدی، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایمان کو بیچ دے گا کیونکہ بہت خاطر خواہ ایمان تھا بھی نہیں، لیکن جو بھی ایمان کے نام پہ چیز تھی اس کے پاس، اتنی جلدی وہ بک جائے گی یا اتنی جلدی وہ قیمت لگ جائے گی۔ بہرحال یہ جو بھی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے کہ جس پہ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے افراد پلٹتے ہیں اور کس طریقے سے پولیٹکس میں کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پہ حتیٰ خود اپنے ملک کے بارے میں کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں بھارت اور اسرائیل نے اپنے بیچ جو ہے وہ تعلقات کو بڑھایا ہے اور ایک کلچرل ایگریمنٹ پہ دستخط ہوئے ہیں۔ پچھلے ہی ہفتے ظاہراً جمعے ہی کی بات ہے۔ بھارت کے ایمبیسڈر
سنجیو سنگلا نے کہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہم لوگوں کے جو یعنی انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں جو تعلقات ہیں اس کو مزید اسپیڈ دے گا۔ افسوس ہے کہ آپ کو اسرائیل میں کیا اچھا دکھائی دیا، ایک ایسا ملک کہ جس کا در واقع اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا سارا وجود غصب پہ منحصر ہے، کسی دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر کے وہ ایک ایسا ملک کہ جس کی ذات سے آج تک کسی کو فائدہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات بنا کے اسرائیل آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں، اسرائیل تعلقات بنا کے اندر گھسنا چاہتا ہے تاکہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکے، تاکہ آپ سے زیادہ استحصال کر سکے، تاکہ آپ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، آپ کا مس یوز کر سکے۔ یہ جو بھی ہندوستان کا قدم ہے بہت مناسب نہیں ہے، اور ہندوستان کی عام عوام کو اگر یہ بات پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتائی جائے تو اکثریت اس چیز کو قبول کرنے پہ 1% بھی راضی نہیں ہوگی۔ ہندوستان کے حالات میں خود جہاں چین کا معاملہ ہے اور چین ہندوستان کے حدود کے اندر آ کے قبضہ کر رہا ہے، دوسری طرف سے خبر کے مطابق نیپال نے بھی بہار کے جو پشچمی چمپارن ضلع ہے اس کی تقریباً 7100 ایکڑ زمین پہ قبضہ جما لیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ والمیکی نگر میں سستا والمیکی نگر ٹائیگر ریزرو کے جنگل اور گووردھنا میں شیولنگ رینج کی پہاڑی سہیت ایسے بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پہ نیپال کا ناجائز قبضہ بڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم کو موجودہ حکومت، اگرچہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نامناسب ہیں، غلط ہیں، بدامنی ہیں، بہت خرابیاں ہیں، لیکن یہ پالیسی بہت عجیب لگ رہی ہے کہ ہماری حکومت کا رویہ اپنے افراد ناگرکوں سے کتنا سخت ہے، لیکن جب دوسرا ملک ہماری طرف غلط نظر سے دیکھتا ہے، ہم کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسی صورت میں ہمارا ملک یا ہمارے حکام چپ ہو جاتے ہیں، ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں ان سے اتنا نرم رویہ؟ حکومت میں آنے سے پہلے ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹ جو تھے وہ تو کچھ اور تھے، آنے کے بعد ایسا تبدیل ہو گئے کہ لگ رہا ہے جیسے وہ افراد ہی نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سارے حالات ملک میں تبدیل ہو رہے ہیں اقتصادی اعتبار سے، آپ دیکھیں ایئر انڈیا کے پائلٹس کی جو چھٹی ہو گئی، بہت سارے جاب کم ہو گئے، کتنے ایئرپورٹ بک رہے ہیں، کتنے ریلوے اسٹیشن بک رہے ہیں، کہ آہستہ آہستہ ہمارا ملک کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو گاہے بگاہے بیان بھی ہوتی ہیں، البتہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، لیکن خطبے میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان تفصیلات میں جایا جائے۔ لیکن آنے والے وقت میں ہم لوگ، ہماری نسلیں، ہمارے دیش واسی کن مشکلوں سے گزرنے والے ہیں ان غلطیوں کی بنیاد پہ کہ جو آج کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے اور ان چیزوں کے لیے بلا وجہ کسی کا قرض معاف کر دیا، کسی کا کچھ کر دیا، اتنے بڑے بڑے قرض معاف ہو گئے بغیر کسی بنیاد کے۔ یہ بدامنیاں، یہ پارٹی بازیاں، جرم کا عام ہونا، خاص کر کے یو پی میں جو جرم ایک دم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کون ان چیزوں کا ذمہ دار ہے؟ ہندوستانیوں کو چاہیے، بھارت واسیوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے شعور کو بلند کریں اور یہ پہچانیں کہ کون ہے کہ جو ہندوستان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ موجودہ حکومت سے فی الفور استعفیٰ مانگا جائے تاکہ ہمارا ملک جو دن بدن خرابی کی طرف جا رہا ہے وہ کسی جگہ پہ رکے تاکہ اس کو پھر ترقی کی طرف لے کے جایا جائے۔ آخری بات اور اپنی گفتگو کو ہم ختم کریں کہ دہلی کی جامعہ ملیہ یونیورسٹی جو ہندوستان میں، بھارت میں یونیورسٹی سینٹرل رینکنگ میں پہلے نمبر پہ ہے، ٹاپ پہ۔ جامعہ ملیہ کو جو شکشا منترالیہ نے سینٹرل یونیورسٹی رینکنگ کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے، جامعہ ملیہ کو 90% اسکور ملا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اروناچل پردیش کی راجیو گاندھی یونیورسٹی آئی ہے جس کو 83% ملا ہے۔ تیسرے نمبر پہ
جواہر لال نہرو یونیورسٹی جس کو 82% ملا ہے، اور چوتھے نمبر پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس کو 78% ملا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ باوجود اس کے کہ ابھی کچھ سال سے پڑھائی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ سپورٹ، یونیورسٹیز کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کے حالات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری یونیورسٹیز ترقی کر رہی ہیں، بالخصوص ایسی یونیورسٹی کو کہ جس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اس نے اتنا اچھا رینک دکھا کے بتا دیا کہ دیکھو آج ہم اپنے ملک سے حق وفا کو ادا کر رہے ہیں۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ابھی جو کورٹ نے جماعتیوں سے متعلق فیصلہ سنایا، اس فیصلے کے بعد جو میڈیا اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہا تھا، اور بم اور آئٹم بم اور سب، اب وہ جواب دے کہ وہ کیوں ایسا چیخ رہا تھا۔ اب دیکھیں نا کہ یہ میڈیا کی حقیقت خود سب سے بڑھ کے دہلی کے سی ایم کی شخصیت کوشچن مارک ہے۔ دو چیزوں میں بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس میں اگر ان سے جواب مانگا جائے تو شاید ان کے پاس یقیناً جواب نہیں ہوگا۔ ایک تو دہلی میں رائٹس ہوئے ہیں، اس مسئلے میں بہت کلیئر جواب نہیں دے سکتے، اور دوسرے جو جماعتیوں والا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں بھی دہلی کے سی ایم بہت کلیئر جواب نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یہ جو مسائل ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم تعصب نہیں بلکہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تعصب کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمارے اور ہمارے ملک دونوں کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔